ويتفرع من هذا حكم البيع الفاسد والإجارة الفاسدة والنذر بصوم يوم النهر وجميع صور التصرفات الشرعية مع ورود النهي عنها۔ اب یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ افعال شریعہ میں نہیں آ جائے تو وہ ذات کے اعتبار سے جائز ہوتے ہیں، ذات کے اعتبار سے، یعنی نہیں جو ہے ان کے بقا کا تقاضا کرتی ہے، تو وہ افعال شریعہ حسن لعینی ہوں گے اور قبیل غیری ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہوتے ہیں؟ قبیل غیری ہی ہوتے ہیں۔ اب ان کے کرنے والا جو ہے حرام لغیری ہی کا ارتکاب کرنے والا ہوتا ہے۔ اس اصول پر بے فاسد، اجارہ فاسدہ اور یوم نہر میں روزے کی نظر اور تمام افعال شریعہ جن پر شریعت کی جانب سے نہیں وارد ہوئی ہے ان کا حکم متفرع ہوتا ہے، ان کا حکم متفرع ہوتا ہے۔ وَيَتَفَرَّعُ مِنْ هَذَا، اور اسی اصول پر متفرع ہوتا ہے حکم البیع الفاسد، بیع فاسد کا حکم۔ اب دیکھیں بیع فعل شرعی ہے، لیکن اس کے اندر کوئی ایسی شرط لگا دینا جو مقتضی عقد کے خلاف ہو، تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ مشتری جو ہے مبیع کا مالک بن جاتا ہے اور بائع ثمن کا مالک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس بیع کو فسخ کرنا واجب ہوتا ہے، اس کو توڑنا واجب ہوتا ہے، کیونکہ یہ حرام لغیری ہے۔ کیا ہے؟ حرام لغیری ہونے کی بنا پر اس بیع کو توڑنا واجب ہوتا ہے۔ والاجارۃ الفاسدہ، اسی طرح اجارہ فاسدہ کہ عقد اجارہ میں ایسی شرط لگانا جو مقتضی عقد کے خلاف ہو۔ میں نے مثال دی تھی گھر کرائے پر دیتے ہوئے یہ شرط لگانا کہ مجھے 50,000 یا 1,00,000 روپے قرضہ بھی دو گے، ٹھیک ہے، تو اس طرح کی شرط لگانا، تو اب اس شرط کی وجہ سے یہ کیا ہوگا؟ اجارہ فاسدہ ہو گیا۔ اب کیا ہے کہ اس اجارے کو فسخ کرنا، اس کو توڑنا کیا ہوگا؟ واجب ہوگا۔ اجارہ ہو گیا لیکن اس کو توڑنا کیا ہے؟ واجب ہوگا۔ وَالنَّذْرِ بِصَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ، اسی طرح یوم نحر کے روزے کی نظر ماننا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ نظر تو صحیح ہے، نظر تو فعل شرعی کی ہے، ہاں اس دن روزہ رکھنا یہ جو ہے حرام لغیری ہوگا۔ نظر تو مان سکتے ہیں نا آپ، نظر ماننے میں کیا ہے؟ نظر ہے کہ فعل شرعی کی نظر ہے، آپ مان سکتے ہیں، نظر ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے، نظر تو صحیح ہے، ہاں اس دن روزہ رکھنا، ٹھیک ہے، نظر سے مراد کیا ہے؟ روزہ ہے۔ وَجَمِيعِ صُوَرِ التَّصَرُّفَاتِ الشَّرْعِيَّةِ مَعَ وُرُودِ النَّهْيِ عَنْهَا، اور ان تمام تصرفات شرعیہ یعنی افعال شرعیہ کی تمام صورتوں کا حکم مع ورود النہی عنہا، باوجود اس کے کہ ان کے اندر نہیں وارد ہوئی ہے، ان سے نہیں وارد ہوئی ہے، تو ان تمام کا جو ہے حکم متفرع ہوگا کہ فعل شرعی کے اندر نہیں آ جائے تو وہ ذات کے اعتبار سے مشروع ہوگا اور وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہوگا، یعنی نہیں آ جائے تو نہیں ان کے اس بات کا تقاضا کرتی ہے یہ فعل حسن بھی نفسی ہی ہو اور حرام لی غیری ہو، کبھی لے گا حسن کے مقابلے میں کبھی لے آؤ، وہ نہیں ان کے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یہ فعل جو ہے حسن بھی نفسی ہی ہے اور کبھی لے غیری ہی ہے، ٹھیک ہے، ذات کے اعتبار سے جائز اور وصف کے اعتبار سے جائز نہیں ہوگا۔ فَقُلْنَا الْبَيْعُ الْفَاسِدُ يُفِيدُ الْمِلْكَ، تو ہم نے کہا کہ بیع فاسد ملکیت کا فائدہ دے گی عند القبض، قبضے کے وقت، باعتبار انہ بیع، اس اعتبار سے کہ وہ کیا ہے؟ بیع ہے، اس اعتبار کے ساتھ کہ وہ کیا ہے؟ بیع ہے۔ وَيَجِبُ نَقْضُهُ، اور واجب ہے اس کا توڑنا، باعتبار کونہ حراما لغیرہ، اس اعتبار کے ساتھ کہ وہ کیا ہے؟ حرام لغیری ہی ہے، حرام لغیری ہونے کے اعتبار کی وجہ سے اس کو توڑنا واجب ہوگا۔ اور حرام لغیری ہی کیوں ہوا؟ کیونکہ اس کے اندر شرط فاسدہ کی وجہ سے یہ کیا ہو گیا؟ حرام لغیری ہو گیا، ورنہ بیع تو فعل شرعی ہے، جائز ہے، لیکن شرط فاسدہ کی وجہ سے یہ کیا ہو گیا؟ حرام لغیری ہو گیا، اب اس کا توڑنا جو ہے کیا ہے؟ واجب ہے۔ وَهَذَا بِخِلَافِ نِکَاحِ الْمُشْرِکَاتِ، اب یہاں سے سبق ہم نے کچھ پڑھا تھا، دوبارہ اس کو سن لیں۔
کہ آپ نے کہا کہ فعل شرعی کے اندر نہیں آ جائے تو وہ ذات کے اعتبار سے مشروع اور وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہوگا، یعنی وہ حسن بنفسی ہی ہوگا اور کبھی لغیری ہوگا۔ لیکن ہم آپ کو دکھاتے ہیں جناب کہ جہاں فعل شرعی میں نہیں آئی ہے لیکن آپ کہتے ہیں کہ یہ ذات کے اعتبار سے ہی مشروع نہیں، یہ ذات کے اعتبار سے ہی مشروع نہیں، یعنی حرام لعینی ہی آپ قرار دیتے ہیں اس کو آپ کیا قرار دیتے ہیں؟ حرام لعینی قرار دیتے ہیں، حالانکہ اس کو حرام لغیری ہی قرار دینا چاہیے۔ کیا قرار دینا چاہیے؟ حرام لغیری ہی قرار دینا چاہیے، لیکن آپ اس کو حرام لعینی ہی قرار دیتے ہیں۔ جیسے نکاح ہے، نکاح میں نہیں آئی، نکاح فعل شرعی ہے، نکاح میں نہیں آئی ہے، تو پھر اس کا جواب آپ کو بتایا تھا کہ یہ فعل شرعی کے اندر اگر نہیں آ جائے تو وہ ذات کے اعتبار سے مشروع ہوگا اور وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہوگا، یعنی وہ حسن بنفسی ہی ہوگا اور کبھی لغیری ہوگا اس وقت جبکہ اس کے خلاف کوئی دلیل قائم نہ ہو۔ اگر کوئی دلیل قائم ہو جائے تو پھر حرام لعینی ہو جائے گا۔ وہ کیا ہو جائے گا؟ حرام لعینی ہوگا، یعنی ذات کے اعتبار سے ہی جائز نہیں ہوگا۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھیں مشرکات سے نکاح سے نہیں آئی ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح باپ کی منکوحہ سے نکاح کرنے سے نہیں آئی ہے، باپ نے طلاق دے دی یا باپ فوت ہو گیا تو باپ کی منکوحہ سے نکاح سے کیا آئی ہے؟ نہیں آئی ہے۔ اسی طرح غیر کی معتدہ، یعنی عورت عدت میں ہے، اسے طلاق ہوئی یا شوہر فوت ہو گیا، خاوند فوت ہو گیا، اب وہ عدت میں ہے تو اب اس سے نکاح سے کیا آئی ہے؟ نہیں آئی ہے۔ اسی طرح غیر کی منکوحہ سے، جو غیر کے نکاح میں ہو تو اسے نکاح پر نکاح کرنا، اسے بھی کیا آئی ہے؟ نہیں آئی ہے۔ اسی طرح محارم جو عورتیں ہیں، یعنی ہمیشہ کے لیے جو حرام ہے، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، تو ان سے کیا ہمیشہ نکاح کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور اسی طرح بغیر گواہوں کے نکاح، اس سے بھی نہیں آئی ہے۔ تو دیکھیں نکاح فعل شرعی ہے، اس میں نہیں آئی ہے تو ذات کے اعتبار سے جائز ہونا چاہیے، وصف کے اعتبار سے اس کو کیا ہونا چاہیے؟ غیر مشروع ہونا چاہیے۔ لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ حرام لعینی ہے، یہ ذات کے اعتبار سے ہی جائز نہیں۔ آپ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ یہ ذات کے اعتبار سے ہی جائز نہیں، تو اس کا جواب دیا کہ یہ اس وقت ہے جی جب نہیں کے مقتضا اور فعل شرعی کے مقتضا میں منافات نہ ہو، جب نہیں کے مقتضا اور فعل شرعی کے مقتضا میں منافات نہ ہو، دونوں کو جمع کرنا ممکن ہو، دونوں کو جمع کرنا ممکن ہو۔ یہاں پر تو ممکن ہی نہیں ہے کہ نکاح کا مقتضا کیا ہے؟ تصرف کا حلال ہونا۔ نکاح کا مقتضا کیا ہے؟ کہ تصرف حلال ہو، اور نہیں کا تقاضا کیا ہے؟ نہیں کا مقتضا کیا ہے؟ تصرف کا حرام ہونا۔ اب حلال اور حرام یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے، حلال اور حرام یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ پھر اس پر اشکال ہوتا ہے کہ پھر بیع کے اندر بھی یہ تو ہے، یہ کیا ہے؟ بیع کے اندر بھی صورت ہے کہ فعل شرعی میں نہیں آئی، بیع کیا ہے؟ فعل شرعی ہے، بیع کیا ہے؟ فعل شرعی ہے۔ تو اس کے اندر آپ کہتے ہیں کہ بیع کے فعل شرعی ہے، اس میں نہیں آئی تو اب یہ ذات کے اعتبار سے جائز ہے اور وصف کے اعتبار سے جائز نہیں ہے۔ یعنی بیع اگر کوئی کر لے، بیع فاسد اگر کوئی کر لے تو اس میں جو ہے مشتری مبیع کا مالک ہو جاتا ہے، مبیع کا مالک ہو جاتا ہے اور بائع ثمن کا مالک ہو جائے گا، البتہ اس بیع کو توڑنا واجب ہوگا۔ تو اس بیع کے اندر آپ کیوں کہتے ہیں؟ یہ صورت تو بیع کے اندر بھی ہے، بیع فعل شرعی ہے، اس میں نہیں آئی ہے۔ تو اس کا جواب دیا کہ بیع کا مقتضا جو ہے وہ ثبوت ملک ہے،
بے کا موجب کیا ہے؟ مقتضا کیا ہے؟ ثبوت ملک ہے، اور نہیں کا موجب کیا ہے؟ موجب کیا ہے؟ مقتضا کیا ہے؟ تصرف کا حرام ہونا ہے۔ نہیں کا مقتضا کیا ہے؟ تصرف کا حرام ہونا، اور بے کا موجب مقتضا کیا ہے؟ ثبوت ملک ہے۔ تو ثبوت ملک اور تصرف کا حرام ہونا، ان کے اندر منافات نہیں ہے، یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں، یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی مسلمان کے ملکیت میں شیرہ ہو انگور کا، جی وہ پڑے پڑے کیا ہو جائے؟ شراب بن جائے، تو پھر وہ مسلمان کی ملک تو ہوتا ہے، لیکن اس میں تصرف کرنا کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے جائز نہیں ہوتا، حرام ہوتا ہے۔ تو ملکیت بھی ثابت ہے اور تصرف بھی حرام ہے، دونوں جمع ہو گئے۔ وَهَذَا بِخِلَافِ نِکَاحِ الْمُشْرِكَاتِ، اور یہ خلاف ہے، یہ خلاف ہے، یہ جو ہم نے بیان کیا نا کہ فعل شرعی میں نہیں آئے تو وہ ذات کے اعتبار سے جائز ہوگا اور وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہوگا، یعنی حسن بنفسی ہی ہوگا اور کبھی لغیری ہی ہوگا۔ یہ خلاف ہے نکاح المشرکات، مشرکات کے ساتھ نکاح کرنے کے، ومنکوحۃ الاب، اور باپ کی منکوحہ سے نکاح کرنے کے، ومعتدۃ الغیر، اور غیر کی معتدہ سے نکاح کرنے کے، ومنکوحتہ، اور غیر کی منکوحہ سے نکاح کرنے کے، یہ خلاف ہے۔ یہ جو ہم نے قاعدہ پہلے بیان کیا یہ اس کے خلاف ہے۔ وَنِکَاحِ الْمَحَارِمِ، اسی طرح محارم سے نکاح کے یہ خلاف ہے۔ وَالنِّکَاحِ بِغَیْرِ شُهُودٍ، اور بغیر گواہوں کے نکاح، ٹھیک ہے، وہ جو اصول ہم نے پہلے بیان کیا وہ اس کے خلاف ہے۔ لِأَنَّ مُوجَبَ النِّکَاحِ، اس لیے کہ نکاح کا موجب یعنی مقتضا، نکاح کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ حل التصرف، تصرف کا حلال ہونا، وموجب النہی، اور نہیں کا موجب کیا ہے؟ حرمت التصرف، تصرف کا حرام ہونا۔ فاستحال الجمع بینہما، تو یہ حلت اور حرمت ان دونوں کو جمع کرنا کیا ہے؟ محال ہے۔ فاستحال الجمع، تو جمع جو ہے محال ہے، بینہما، ان دونوں کے درمیان، حلت اور حرمت کو جمع کرنا کیا ہے؟ محال ہے۔ فیحمل النہی علی النفی، تو نہیں کو محمول کیا جائے گا کس پر؟ نفی پر، لہذا اب یہ ذات کے اعتبار سے ہی مشروع نہیں ہوگا، اب یہ ذات کے اعتبار سے ہی مشروع نہیں ہوگا، اس لیے کہ حرام اور حلال دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ فَأَمَّا مُوجَبُ الْبَيْعِ، یہ میں نے اشکال اس کا بھی جواب دے دیا۔ فَأَمَّا مُوجَبُ الْبَيْعِ ثبوت الملک، باقی جو ہے بے کا مقتضا، بے کا موجب، تو وہ کیا ہے؟ ثبوت ملک ہے، ملکیت کا ثبوت ہے۔ بے کس چیز کا تقاضا کرتی ہے؟ کہ ملکیت ثابت ہو جائے۔ وموجب النہی، اور نہیں کا مقتضا، نہیں کا موجب، حرمت التصرف، تصرف کا حرام ہونا ہے۔ بے تقاضا کرتی ہے ثبوت ملک کا، اور نہیں تقاضا کرتی ہے تصرف کے حرام ہونے کا۔ وقد امکن الجمع بینہما، اور تحقیق ممکن ہے ان دونوں کے درمیان جمع کرنا، ثبوت ملک اور حرمت تصرف کا جمع ہونا ممکن ہے۔ بِأَنْ يَثْبُتَ الْمِلْكُ، بئی طور پر کہ ملکیت ثابت ہو، وَيَحْرُمَ التَّصَرُّفُ، اور تصرف کیا ہو؟ حرام ہو۔ الیس، کیا ایسا نہیں ہے؟ انہ لو تخمر العصیر فی ملک المسلم، کہ اگر عصیر جو ہے نچوڑ، رس، شیرہ، وہ شراب بن جائے، فی ملک المسلم، مسلمان کی ملکیت میں، یبقا ملکہ فیہا، تو اس خمر میں، اس عصیر میں، وہ عصیر جو خمر بن گیا اس کے اندر اس کی ملکیت یعنی مسلمان کی ملکیت باقی رہتی ہے، یبقا ملکہ، اس کی ملکیت باقی رہتی ہے، فیہا، اس میں، وَيَحْرُمُ التَّصَرُّفُ، اور تصرف کیا ہوتا ہے؟ حرام ہوتا ہے۔ وَعَلَى هَذَا قَالَ أَصْحَابُنَا رحمهم اللہ اذا نظر بصوم یوم النحر وایام التشریق یصح نظرہ لأنہ نظر بصوم مشروع۔ وعلی ھذا قال اصحابنا، اور اسی اصول پر
ہمارے فقہاء کرام فرماتے ہیں، اب اصول کیا بیان کیا کہ افعال شرعیہ جو ہیں ان کے اندر اگر نہیں آ جائے تو وہ اس بات و تقریر کا تقاضا کرتی ہے۔ نہیں کس کا تقاضا کرتی ہے؟ اس بات و تقریر کا، کہ افعال شرعیہ ذات کے اعتبار سے کیا ہو؟ مشروع ہو، ان کی بقا یعنی وہ باقی رہیں مشروع ہو کر، تو نہیں تقاضا کرتی۔ اس اصول پر ہمارے فقہاء کرام فرماتے ہیں اذا نظرا، جب کسی شخص نے نظر مانی بصوم یوم النحر، یوم نحر کے دن کے روزے کی، یعنی ایام تشریق، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، ان دنوں میں اگر کسی نے جو ہے ان دنوں میں روزہ رکھنا کیا ہے؟ نہیں آئی ہے، کیا یہ نہیں وارد ہوئی ہے، ٹھیک ہے، روزہ فعل شرعی ہے، اس سے نہیں آئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے اعراض عن ضیافت اللہ لازم آتا ہے۔ کیا لازم آتا ہے؟ اعراض عن ضیافت اللہ لازم آتا ہے۔ تو ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص نے نظر مانی بصوم یوم النحر، یوم نحر کے روزے کی، یوم نحر کے دن کے روزے کی، و ایام تشریق کی، اور اسی طرح ایام تشریق کے، ایام تشریق کے جو ایام ہیں ان کے دنوں کے روزے کی اگر کسی نے نظر مانی، یصح نظرہ، تو اس کی نظر کیا ہے؟ صحیح ہے۔ لأنہ نظر بصوم مشروع، اس لیے کہ وہ ایسی نظر ہے، اس لیے کہ وہ نظر ہے بصوم مشروع، مشروع روزے کی نظر ہے، اس لیے کہ وہ مشروع، بھائی جائز فعل ہے، وہ کیا ہے؟ جائز ہے، مشروع ہے، تو مشروع فعل کی نظر ماننا بھی کیا ہے؟ صحیح ہے۔ ہاں البتہ اس دن روزہ نہ رکھے، پھر کسی اور دن کے اندر روزہ رکھ لے، نظر مانتا ہے تو نظر ماننا صحیح ہے۔ وَكَذَلِكَ لَوْ نَظَرَ بِالصَّلَاةِ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ يَصِحُ، اسی طرح اگر کسی شخص نے نظر مانی نماز کی فی الاوقات المکروہۃ، اوقات مکروہہ میں، یصح، تو یہ اس کی نظر کیا ہے؟ صحیح ہے۔ لأنہ نظر بعبادۃ مشروعۃ، اس لیے کہ یہ نظر ہے عبادت مشروعہ کی، جائز عبادت کی جو ہے وہ کیا ہے؟ نظر ہے۔ تو جو فعل مشروع ہو، جائز ہو، تو اس کی نظر بھی کیا ہوتی ہے؟ جائز ہوتی ہے۔ البتہ امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک جو ہے نظر جائز نہیں ہوگی، امام شافعی کے نزدیک منت ماننا بھی صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ یہ حرام لعینی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فعل شرعی میں نہیں آ جائے تو وہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ حرام لعینی ہو جاتا ہے، لہذا حرام لعینی ہی کی منت ماننا بھی جائز نہیں ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ روزہ جو ہے مشروع ہے، تو مشروع چیز کی منت مان رہا ہے تو یہ صحیح ہے، کیونکہ صرف منت ماننے سے اعراض عن ضیافت اللہ لازم نہیں آتا، صرف منت ماننے سے اعراض عن ضیافت اللہ لازم نہیں آتا، جب روزہ رکھے گا تو پھر اعراض عن ضیافت اللہ لازم آئے گا۔ ہاں مکروہ اوقات میں نماز پڑھے گا تو پھر یہ حرام لغیرہ کا ارتکاب کرنے والا ہوگا، صرف نظر ماننے سے یہ حرام لغیرہ کا ارتکاب کرنے والا نہیں ہے۔ تو فعل مشروع ہے، نماز بھی فعل مشروع اور روزہ بھی فعل مشروع ہے، تو فعل مشروع کی منت ماننا بھی یہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ وَكَذَلِكَ، اچھا، لما ذکرنا، وہ جو ہم نے ذکر کر دیا، یہ میں نے ابھی بیان کر دیا کہ ان النہی، کہ نہیں جو ہے افعال شرعیہ سے نہیں، یوجب بقاء التصرف مشروعا، کہ نہیں جو ہے وہ ثابت کرتی ہے تصرف کے باقی ہونے کو مشروعا، اس حال میں کہ وہ کیا ہو؟ مشروع ہو۔ نہیں فعل شرعی میں آ جائے تو وہ اس بات کو تصرف کے باقی ہونے کو ثابت کرتی ہے، بہین طور کہ وہ کیا ہو؟ مشروع ہو۔ وَلِهَذَا قُلْنَا، اسی بنا پر ہم نے کہا، لَوْ شَرَعَ فِي النَّفْلِ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ لَزِمَهُ بِالشُّرُوعِ۔ اب یہاں سے ایک اور بات سمجھ لیں کہ بندے پر نفل پڑھنا واجب نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے نفل شروع کر دیا پھر اس کو کسی وجہ سے توڑ دیا تو اب اس کو جو ہے قضا اس پر واجب ہوگی، اب اس نفل کو اس کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا، یہ واجب ہوگی۔ پہلے نفل اس پر لازم نہیں تھا، لیکن جب شروع کر دیا تو اس پر اب لازم ہو جائے گا۔ جیسے آپ کسی دوست کو کہتے ہیں، کسی دوست کو آپ کو بریانی کھلانا ضروری نہیں، لیکن آپ اسے کہتے ہیں کہ آؤ میں تجھے بریانی کھلاؤں، وہ آ جائے، آپ اس کو لے گئے،
آپ نے اس کو بریانی آرڈر کی، بریانی آ گئی، اب اس نے 2 لقمے لی، آپ نے بریانی اٹھا لی، چلو بھائی میں نہیں کھلا رہا، مجھے بریانی واپس کرو، تو اب وہ ہر شخص آپ کو ملامت کرے گا، کہے گا کہ پہلے آپ اس کو بلاتے ہی نہیں، دعوت ہی نہیں دیتے، اب بلایا ہے تو پھر اس کو کھانے دو، ٹھیک ہے؟ تو نفل آپ پر پہلے واجب نہیں تھا، لیکن جب آپ نے شروع کر دیا تو اب اس کو پورا کرنا کیا ہے؟ واجب ہے، ضروری ہے۔ اسی طرح روزہ ہے، ٹھیک ہے؟ روزہ اب یہ ہے کہ اوقات مکروہہ میں نفل شروع کیا پھر توڑ دیا، ٹھیک ہے؟ تو نفل اس پر واجب ہو جائیں گے، لیکن اگر روزہ رکھا یوم نہر میں تو روزہ توڑ دیا تو روزے کی اس پر قضا واجب نہیں ہوگی۔ بھئی روزے کی کیوں نہیں ہوگی؟ نفلی روزہ رکھا ہے اس نے، عید کے دن روزہ رکھا ہے، تو روزے کی قضا کیوں نہیں ہوگی؟ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے کہ نفل کو بغیر کراہت کے مکمل کرنا، پورا کرنا یہ ممکن ہے۔ وہ ایسے کہ بندہ نفل شروع کرے اوقات مکروہہ میں، اب اوقات مکروہہ کا ٹائم کتنا ہوتا ہے؟ 20 منٹ، اب وہ اتنی لمبی قرات کرے کہ مکروہ وقت گزر جائے، لمبی قرات کرے کہ مکروہ وقت گزر جائے، اس کا نفل صحیح ہو جائے گا، کراہت سے بچ جائے گا، ٹھیک ہے؟ بغیر کراہت کے پورا کرنا ممکن ہے۔ لیکن روزہ جو ہے، روزہ کیا کرتا ہے؟ پورے دن کو گھیر لیتا ہے نہیں ہے، وقت اس کے لیے کیا ہے؟ معیار ہے۔ اب روزہ رکھے گا تو پھر اعراضاً ضیافت اللہ سے بچنا ممکن ہے نہیں ہے، اس وجہ سے روزہ اگر رکھا یوم نہر میں اسے توڑ دے گا تو اس کی قضا اس پر واجب نہیں ہے، لیکن اگر اوقات مکروہہ میں نفل شروع کیا پھر توڑ دیا تو اب اس کو قضا کرنا واجب ہوگی، کیونکہ اس نفل کو پورا کرنا کراہت کے بغیر ممکن ہے۔ وَلِهَذَا قُلْنَا، اسی بنا پر ہم نے کہا لو شرع فی النفل، اگر وہ شروع ہوا نفل میں فی هذه الاوقات المکروہۃ، یعنی ان اوقات مکروہہ میں، لزمہ بالشروع، تو اس پر لازم ہو جائے گا شروع کرنے کے ساتھ ہی، وارتکاب الحرام لیس بلازم، اور حرام کا ارتکاب بھی لازم نہیں آئے گا، للزوم الاتمام، اتمام کے لازم ہونے کی وجہ سے، فَإِنَّهُ لَوْ صَبَرَ، اس لیے کہ اگر وہ صبر کرتا، تھوڑی دیر رکا رہتا، حتی حلت الصلاۃ، یہاں تک کہ نماز کیا ہو جاتی؟ حلال ہو جاتی، حتی حلت الصلاۃ، یہاں تک کہ نماز جو ہے وہ پڑھنا حلال ہو جاتا۔ کس طرح؟ بے ارتفاع الشمس، سورج کے بلند ہونے کی وجہ سے، و غروبہا، یا سورج کے غروب ہونے کی وجہ سے، و دلوکہا، یا سورج کے ڈھل جانے کی وجہ سے، امکنہ الاتمام بدون الکراہۃ، تو اتمام پورا کرنا، مکمل کرنا یہ ممکن ہوا بغیر کراہت کے، وبہ فارق صوم یوم العید، اور اس سے جدا ہو گیا، اور اس سے نفل سے جدا ہو گیا یوم عید کا روزہ، فإنہ لو شرع فیہ، اس لیے کہ اگر اس میں شروع ہوا، لا یلزمہ عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ، کہ لازم نہیں ہوگا اس پر، یہ روزہ پورا کرنا لازم نہیں ہوگا امام اعظم اور امام محمد یعنی طرفین کے نزدیک، لأن الاتمام، اس لیے کہ اتمام یعنی روزے کا پورا کرنا، لا ينفك عن ارتکاب الحرام، یہ جدا نہیں ہوگا، لا ينفك، یہ جدا نہیں ہوگا حرام کے ارتکاب کرنے سے، حرام کا ارتکاب کرنے سے جدا نہیں ہوگا، یہ جدا نہیں ہوگا ارتکاب حرام سے، کیونکہ روزہ تو پورے دن کو گھیر لیتا، اس میں کیا آ جائے گا؟ اعراضاً ضیافت اللہ لازم آ جائے گا، اس سے بچنا ممکن نہیں ہے، لہذا روزے کو پورا کرنا، مکمل کرنا یہ ممکن نہیں ہے، اسے اعراضاً ضیافت اللہ لازم آئے گی۔